لوگ ہیں، تسبیحات کروانے والے لوگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین اور ایک صوفی کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ 7 پشتوں تک جاتے ہیں، 7 پشتوں تک۔ تو یہ ایک ایسا گھرانہ ہے جس محترمہ کے لیے ہم آج بخشش کی دعا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ان کے والد گرامی، ان کے سسر صاحب، ان کے بچے، ان کے بھائی، پھر آگے نیچے کی جو نسل ہے ان کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عالم دین ہیں اور حافظ قرآن ہیں۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس کے خاندان کے لوگ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جاتے ہیں اس دنیا سے کہ قیامت تک لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا نام لے کر دعا نہ بھی کی جائے تو تب بھی ان کے لیے وہ ذریعہ نجات کے طور پر وہ جو قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں وہ جب تک پڑھتے رہتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو میں آج اس خاتون کو یہاں پر یاد کر رہا ہوں جس کے بارے میں یقیناً آج اللہ کے گھر میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ایک یقین کامل ہے کہ امام الانبیاء سرور کونین و ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہونے والی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ کو میں دوبارہ حدیث سناتا ہوں، آپ یقین کیجئے گا اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیے گا کہ ہم بھی جب اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ ہمیں خیر کے ساتھ یاد کریں۔ من اسنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ ومن اسنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، کہ جس شخص کو اس کے مرنے کے بعد خیر کے ساتھ یاد کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر اپنی جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ شاید کہتا ہے کہ یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا، یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بار گناہوں نے مجھے پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آخری پارے کی آیتیں ہمیں حوصلہ دیتی ہے، کیا حوصلہ دیتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب اس طرح کی ماں چیز دنیا سے رخصت ہوتی ہیں کہ جس کا والد بھی عالم ہو، جس کا شوہر بھی عالم ہو، جس کا سسر بھی عالم ہو، جس کا بھائی بھی عالم ہو، جس کی بہنیں بھی عالمہ ہوں اور ان کے پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں بھی عالم ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب موت کے فرشتے بھیجتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے تو وہ کیا منادی لگاتے ہیں؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے پاکیزہ روح۔ آگے ذرا سنیے گا قرآن مجید کہ ہم چونکہ یہ عصر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اس کے نماز پڑھنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں اور اس نماز کے لیے وقت نکالنا باقی 4 نمازوں کی نسبت سب سے مشکل ہے۔ یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ تو یہ ہم 1-2 منٹ کے لیے جو بیٹھے ہیں یہ قرآن کی آیت سنیں اور یہ گمان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو موت کا فرشتہ اتاریں تو اس وقت یہ منادی ہو رہی ہو، اس وقت یہ اعلان ہو رہا ہو۔ وہ اعلان کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے پاکیزہ روح، ارجعی، لوٹا، ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی جانب، الی ربک، اپنے رب کی جانب۔ آگے سنیے گا، راضیۃ مرضیہ، کس حالت میں لوٹ کر آ
کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہی راضی ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ فادخلی، پس داخل ہو جا، عبادی، میرے بندوں میں، جو میرے بندے ہیں آپ کے اندر تو داخل ہو جا. وادخلی جنتی، پس داخل ہو جا میری جنت کے اندر. یہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت 2 جنتی فرشتے اور 2 جہنمی دروغے آتے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے کہ اس روح کو جنتی فرشتوں میں لے کر جانا ہے یا جہنمی دروغ میں لے کر جانا ہے. لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کی ولیہ ہوتی ہے، اس کے لیے وہ فرشتے آتے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس اعلان کے ساتھ اس روح کو ایک معطر لباس میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت لباس کے اندر اس کو چھپا کر رب العالمین کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تیرا بندہ ہے اور یہ تیرے پاس آ گیا ہے. جو ارجعی کا معنی ہے وہ کسی وقت حضرت مولانا معاویہ حسن صاحب یہاں پر جمعہ کے موقع پر کریں گے کہ ارجعی کا کیا مطلب ہے. ارجعی مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کے انتظار میں، شدت سے انتظار میں، جب آخری وقت کو پہنچتی ہے کہ بچہ بہت دیر سے گھر آیا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کہتی ہے کہ بیٹا اب تو لوٹ آؤ، تم کتنی دیر ہو گئی ہے. تو یہاں اب کہہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ اے بندے کہاں چلا گیا ہے تم سے دور، اب تو لوٹ آ میری طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی جانب آ اور تیرا رب جو ہے وہ تجھ سے راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا حافظ شعیب الرحمن قاسمی صاحب کو اور ہمارے بھائی مرزا آصف بیگ صاحب کو کی والدہ محترمہ بھی 13 تاریخ کو وفات پا گئی تھی. ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. میں صاحبزادے سے کہوں گا کہ دعا فرمائیں. حضور علیہ السلام ایک جنازے پر تشریف لے گئے اور فوتگی ہو گئی تھی، جنازے پر نہیں جا سکے تھے. ایک صحابی رسول کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا اور ان کے بعد گھر میں تعزیت کے لیے عصر کی نماز کے بعد گئے تھے. تو اس وقت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کسی مردے کے لیے، جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کروں، اللہ کی مرضی ہے اللہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مرنے والے کا بیٹا، مرنے والے کی بیٹی اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے صرف ایک مرتبہ کہہ دے کہ اللہ میرے والد کو یا میری والدہ کو معاف فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. میں زیادہ مولانا معاویہ حسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہم آپ دعا پر آمین کہیں گے. آپ اپنی والدہ محترمہ کے لیے اور مرزا صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے دعا فرمائیں.